محمد نسیم خان شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اس شعر سے۔ کرو مہربانی اس اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ ناظرین، ٹاپک ہے آج کل کے یہ جو بچوں کے اغوا کا سلسلہ جاری ہے، یہ پاکستان میں بھی ہے اور انڈیا کے بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں۔ تو میں اس کے سلسلے میں آج بات کرنا چاہوں گا۔ آپ ناظرین سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اور ایک بھائی نے واٹس ایپ گروپ میں فریاد کیا ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کے میں بہت متاثر ہوا ہوں کہ بھائی ہمارے ملک میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ سوئے پڑے ہیں، یہ کب جاگیں گے کہ نہیں ان کو یہ ملتا ہے تو جو مرضی اس ملک میں ہوتا ہو۔ میں کسی ادارے پہ انگلی نہیں اٹھاؤں گا۔ جو بھی ادارے میں میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہوگی، 50 سے لے کے 60 سال، اور میں نے کہا کہ چلو 100 سال کر لیں، 100 سال کے بعد پھر بھی مرنا ہے اور میرے رب کے آگے آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں عیسائی ہوں، میں ہندو ہوں، میں احمدی ہوں یا میرا کوئی اور طبقہ ہے، مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ ہر طبقے سے، ہر مسلک اور ہر مذہب، کل انسان سے اس کی پوچھے اور اس کے مطابق سزا ہے۔ ناظرین، ویڈیو لمبی نہیں کرتے ہیں۔ اس بھائی نے مجھے تقریباً میں کہ بہت ایموشنل ہو گیا ہوں اور مجھے رونا آ رہا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو ایک ایٹمی طاقت ہے اور جس میں ہر ادارے کے آپ اگر دیکھتے ہو تو جوان سے وہ کہتے ہیں کہ 7 mm کی گولی نہیں نکلتی، اتنے جسم اور باڈی ہیں، اس پہ 7 mm کے 3 فائر کرو تو وہ نہیں گرتا ہے۔ جو سیکورٹی اداروں کے اکثر میں نے دیکھے ہوئے، گوشت پہ گوشت ان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک معمولی سی کوشش ہے، اگر ادارے چوکس ہو جائیں تو نہ کسی کا بچہ اغوا ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے۔ صرف ہمیں پہچان نہیں ہے کہ ہم نے آگے جواب دینا ہے۔ اگر یہ چیز ہم جان لیں تو کبھی بھی اس ملک میں ایسا نہ ہو۔ اور دوسرا جو ہمارے جڑوں کو دیمک لگا ہے وہ ہے کرپشن۔ جب تک ہم کرپشن نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ناظرین، آج کا یہ ویڈیو، آج کا یہ ٹاپک صرف خاص مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ عام ہر انسان کے لیے ہے، جو چاہے پاکستان کے اقلیت سے ہو یا مسلمان۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو بچوں کے اغوا کا سلسلہ جاری ہے اور بچے اغوا ہو رہے ہیں تو ان کے پارٹس نکال کے بھیجے جا رہے ہیں، جسم کے اعضاء کچھ، یعنی کہ آنکھیں، گردے، دل اور اس طرح کی چیزیں یہ نکال کے بیچے جا رہے ہیں، یا یہ جس طرح کر رہے ہیں۔ کئی گروپس پکڑے گئے ہیں، سوشل میڈیا کے ویڈیو کے توسط سے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی خبریں چلی ہے کہ کئی گروپس پکڑے گئے ہیں۔ تو جو پکڑے ہوئے ہیں ان کا میں عدالتوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا، عرض کروں گا کہ خدا کے لیے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور جو بندہ اپنے بچے کے اغوا پہ جا کے تھانوں میں کیس کر رہا ہے یا دھکے کر رہے ہیں، دھکے کھا رہا ہے، تو میں متعلقہ اداروں سے، متعلقہ تھانوں سے اور ان کے SHOs سے، افسروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی فریاد سنیں۔ آپ کے بچے بھی اغوا ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہو ان بچوں کی جگہ پہ تو آپ کیا کرو گے؟ چوکس ہو جائیں، اللہ نے پوچھنا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ آپ اس چیز کی تنخواہ لے رہے تھے، آپ کو یہ ذمہ داری اللہ نے سونپی تھی، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ ناظرین، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی۔ میری اگلی ویڈیو جس بھائی نے یہ فریاد کیا ہے وہ مکمل سنیں اور اس پہ اپنا ڈیٹا ضائع کرے۔ اللہ انشاءاللہ تعالی اس کا اجر و ثواب آپ کو دے گا۔ اور اس ویڈیو کو وائرل کریں، وائرل کرنے میں کوشش کریں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ویورز زیادہ ہو اور میری ویڈیو وائرل ہو جائے، میں صرف یہ اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے
جو بچے اسکول جاتے ہیں یا محلوں میں ایسے چند لوگوں کو مقرر کریں، ہر ایک یہ نگرانی کرے کہ یہ کون سا گروپ ہے، کون ان بچوں کو ان کو پکڑیں اور پھر قانونی اداروں کے حوالے کریں۔ دوسری عرض یہ کہ ایئرپورٹس پہ بھی نگرانی ہونی چاہیے، بارڈروں پہ جو ہمارا آرمی ہے ان کو نگرانی کرنی چاہیے کہ یہ بچے اغوا ہو کے غائب ہو رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں۔ تھانوں میں، سٹیوں میں، شہروں میں پولیس والوں کو چوکس ہونا چاہیے، وہ ان چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ ایئرپورٹس کا محکمہ، ہسپتال میں یہ چیزیں لگ رہی ہے، یہ پہلیوں میں نہیں لگا رہے ہیں کسی کو گردے اور یہ چیزیں، تو ہسپتالوں کا دیکھ بھال ہونا چاہیے کہ کون ہے ان کا لیڈر، کون ہے اور یہ گروپس کون بنا رہے ہیں اور یہ گینگ کہاں سے آیا ہے۔ ان چیزوں کو فالو کریں، میرے اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کو آگے شیئر کریں۔ تو ناظرین، نئے آنے والے ناظرین سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ 6 منٹ کی ویڈیو ہو گئی، اس 6 منٹ کا جزا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دینا ہے، میں نے نہیں دینا۔ آپ نے ایم بی خرچ کرنی ہے، فلم دیکھنا ہے یا کوئی اور چیز دیکھنی ہے یا کسی چیز کو سرچ کرنا ہے، لیکن اس ویڈیو کو جو ہے نا ہر انسان پہ یہ فرض ہے کہ اس ویڈیو کو وائرل کریں تاکہ جو لوگ چوکس نہیں دی ہوئے ہیں وہ بھی ہو جائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری گفتگو اور میں اجازت چاہوں گا آپ لوگ دیکھیے جو آگے میں ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ مکمل دیکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اعلیٰ مقام تک میری بات پہنچ سکے۔ میں نے پچھلے 3 ماہ اور 20 دن سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے اپنے بچے کو تلاش کرنے کی کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جہاں پر میں نے کیا اسلام آباد کے اندر سے 3 ماہ ہو گئے، 3 ماہ اور 16 دن ہو گئے میرے بچے کو کسی ظالم نے اغوا کیا ہوا ہے۔ میرا معصوم بچہ 3 سال کا بچہ تھا۔ خدا را میں میڈیا والوں کے پاس بھی گیا، 24 نیوز والے جو ہے نا وہ اللہ پاک آپ کو غرق کرے، لوگوں پیسے کے پجاریوں اللہ پاک آپ کو غرق کرے۔ آپ لوگوں نے میری بات اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے میری مدد نہیں کی، میں کیا دوں گا آپ کو یار۔ 3 مہینے سے جو مزدور باپ یہاں پہ اسلام آباد میں دھکے کھا رہا ہے وہ کیا دے گا آپ کو کہ پیسے کے لیے آپ کسی کی جانوں کے ساتھ سودا کرتے ہیں، پیسوں کے لیے آپ چلتے ہیں، سب کچھ پیسے ہی نہیں ہوتا یار۔ رب العزت کی خاطر کوئی اس کی خوشنودوئی کے لیے بھی کوئی کام کر دیا کرو ظالموں، تبھی تو آپ لوگوں پہ عذاب الہی اتارا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے یہاں پہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں اپنے معصوم بچے کے لیے۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ میں نے درخواست نہیں دی، جس بندے کو میں نے درخواست نہیں دی کسی نے ابھی تک کوئی مدد نہیں۔ اسلام آباد پولیس کہتی ہے جی ہم نے ہر زاویے سے، ہر طرح کے ہر زاویے سے کیمرے چیک کر لیے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کدھر کیا کیا یار۔ میرے بچے کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ یہی بچہ اگر کسی جنرل کرنل کا یا کسی اعلیٰ آفیسر کا یا کوئی کسی سیاستدان کا ہوتا تو یہ رپورٹ اگر پولیس والے اگر پیش کرتے تو وہ ان کے منہ میں دے کے مارتا، لیکن نہیں، یہ غریب کا بچہ ہے نا، اس لیے آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں نا۔ یہاں پہ اتنے ادارے ہیں، اتنے اداروں کے ہوتے ہوئے یہاں سے ریڈ زون کے علاقے سے اگر بچے معصوم بچے کا کیا قصور تھا یار۔ ہمارے جیسے لوگوں کو اٹھاؤ، اگر آپ کو دل گردے چاہیے تو ہم لوگوں کے نکالو یار، ہم نے زندگی جی لی ہے۔ معصوم بچے تو ابھی معصوم ہوتے ہیں یار، ان کے دل گردوں سے کسی کو کیا۔ لیکن یہ دیکھے تو صحیح نہ کر کے کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ بچے لے کے جاتے ہیں، اور کون لوگ یہاں پہ بیچنے والا بیچ کے کہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ کوئی تو مجھے جگہ بتاؤ بھائی یار، ان لوگوں کے پاس میں جاؤں، اپنا گھر بار سب کچھ دے دوں گا ان لوگوں کو جا کے۔ اپنے بچے کی اولاد کی خاطر ماں باپ ہوتے کچھ بھی کر لیتے۔ بہت پریشانی میں ایسی تکلیف ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ پچھلے 3 مہینوں سے میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر۔ اس رب کو بھی تو آخر منہ دکھانا ہے آپ لوگوں نے یار۔ کوئی تو ایسا ہوگا پاکستان میں، اتنے ادارے ہیں یار، میری مدد کریں یار، میرے بچے کو یہاں سے بازیاب کروا کے دے، چھوٹا بچہ ہے میرا، معصوم بچہ ہے۔ اب
خود سے اندازہ لگا لیں کہ اولاد کو اگر کوکیل بھی چپ جائے تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ میرا بچہ آج 3 مہینے سے 20 دن سے لاپتہ ہے. میں تھک گیا ہوں یار ہر کسی کے پاس جا کے. میڈیا والوں نے میری بات نہیں سنی ہے, آ کے میرا انٹرویو بھی لے کے چلے گئے لیکن دکھا نہیں رہے. کوئی دعا کر اس پاکستان میں ادارے میری مدد کرے یار, مجھے اس تکلیف سے نکالے یار. خدا را یار میری مدد کرے, میں بہت تکلیف میں ہوں. میری اولاد کا مسئلہ ہے یار, اولاد کا دکھ بہت گہرا ہوتا ہے یار, اس میں صبر نہیں آتا. روز مرتا ہوں میں, روز اس تکلیف سے جوجھ رہا ہوں یار. کوئی تو ہوگا انسان یہاں پہ, اس پورے ملک میں کوئی بھی انسان باقی نہیں بچا ہوا ہے یار. وزیر اعظم تک کو میں نے پدریہ درخواست یہ لکھ کے بھیجا یار کہ میری مدد کرے یار. یار یہ اولاد کی تکلیف ہے, یہ نہیں برداشت ہوتی ہے. اگر اللہ پاک لے جائے تو پھر بھی آدمی کو صبر آ جاتا ہے. یہ اولاد کا یہ کون لے کے گیا؟ میرے بچے کو اگر کوئی تو اٹھا کے لے کے گیا نا, آپ اندازہ لگا لیں خود کے ساتھ. اگر بچہ 5 منٹ کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو ماں باپ کی کیا حالت ہو جاتی ہے. میں آج 3 مہینے 20 دن سے یہاں پہ تکلیف میں مبتلا گھوم رہا ہوں پاگلوں کی طرح. خدا را یار کوئی تو قانون نافذ کرنے والا ایسا ادارہ ہوگا جو میری مدد کر سکے یار. میری مدد کرو یار, میرے بچے کو ڈھونڈنے میں اگر کوئی تو پتہ چلے کہ کون ظالم کا بچہ میرے بچے کو لے کے گیا. کوئی تو ظالم کا بچہ اٹھا کے لے کے گیا, زمین کا آ گیا, آسمان نکل گیا, اور اس معصوم بچے کو کون لے کے گیا؟ کوئی تو لے کے گیا ہے نا یار. خدا را یار میری مدد کرے یار, میں بہت تکلیف میں ہوں یار, مبتلا اس تکلیف میں. اللہ تعالیٰ جانور کو بھی نہ ڈالے اولاد کی تکلیف.